حدیث ہے، درجنوں حدیثیں ہیں بخاری اور مسلم میں کہ آپ نے فرمایا کہ میرے حوض کوثر پر میرے صحابہ لائے جائیں گے، میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو مجھے بتایا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ کی وفات کے بعد آپ کے دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے اور انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکار ہو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اس میں الفاظ ہیں اصحابی اصحابی، مولوی اس کا ترجمہ کر دیتا ہے امتی امتی، حضور کو امتی کا لفظ نہیں آتا تھا، امتی بھی عربی کا لفظ ہے۔ یہ اصحابی یہ تعویل خاص کے اعتبار سے ان صحابہ کے بارے میں ہے جو حضور کے بعد اپنا دین چھوڑ گئے تھے، وہ قانوناً صحابہ تھے لیکن ایکچوئل وہ صحابہ نہیں تھے۔ معزز سامعین، آپ نے مرزا محمد علی انجینئر کا کلپ سنا، میں اس کے کلپ کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سامعین، مرزا یہ کہہ رہا تھا کہ حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد معاذ اللہ صحابہ اکرام مرتد ہو گئے تھے، اور پھر آگے چل کے یہ کہتا ہے کہ آج کے مولویوں نے وہاں اصحابی کا ترجمہ امتی کر دیا ہے۔ تو سامعین آئیں مرزا کی اس بات کی میں مکمل وضاحت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سامعین ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ احادیث مبارکہ کا وہی معنی اور وہی مفہوم معتبر ہوگا جو امت کے اکابر محدثین اور سلف و صالحین مراد لیں گے۔ اس سلسلہ میں آپ کے سامنے مرزا کے اپنے باپ مفتی اسحاق کا ایک حوالہ پیش کر دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مفتی اسحاق کی کتاب خطابات اسحاق ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 534 ہے۔ مفتی اسحاق جسے مرزا شیخ الاسلام کہتا ہے، وہ مرزا کے دوسرے باپ علامہ ناصر الدین البانی کے حوالے سے لکھتا ہے، کہتا ہے کہ علامہ البانی فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا وہی مفہوم قابل قبول ہے جو صحابہ اکرام، تابعین اور سلف بزرگوں نے اخذ کیا۔ دوبارہ سنیں سامعین، لکھنے والا مرزا کا بابا مفتی اسحاق ہے جسے مرزا شیخ الاسلام کہتا ہے، اور جس کے حوالے سے لکھ رہا ہے اسے مرزا محدث عرب و عجم کہتا ہے۔ لکھتا ہے علامہ البانی فرماتے ہیں قرآن و حدیث کا وہی مفہوم قابل قبول ہے جو صحابہ اکرام، تابعین اور سلف بزرگوں نے اخذ کیا۔ تو سامعین یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ احادیث مبارکہ کا وہی معنی وہی مفہوم معتبر ہوگا جو امت کے اکابر محدثین اور سلف و صالحین مراد لیں گے، نہ کہ مرزا جیسے لونڈے لپاڑے جو مفہوم مراد لیں گے، نہ کہ وہ مفہوم مراد ہوگا۔ تو اب آئے سامعین، جن احادیث مبارکہ کی مرزا بات کر رہا تھا ان احادیث کا مفہوم امت کے اکابر محدثین نے کیا مراد لیا ہے، ان احادیث کا معنی و مفہوم کیا مراد لیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ سامعین یہ میرے ہاتھ میں کتاب اعلام السنن ہے، اور یہ بخاری شریف کی شرح ہے، اور اس کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام خطابی رحمت اللہ علیہ ہیں جو کہ المتوفى 388 ہجری ہیں، اور سامعین اس کتاب کی جلد نمبر 2 ہے، اور سامعین یہ بیروت لبنان کی مطبوعہ ہے۔ امام خطابی رحمت اللہ علیہ نے اسی حدیث مبارکہ کو لکھا ہے جسے مرزا اپنے کلپ میں پڑھ رہا تھا، اسی حدیث مبارکہ کو لائے ہیں اور آگے اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ سامعین صفحہ نمبر اس کتاب کا 331 ہے، فرماتے ہیں وَلَمْ يَرْتَدَّ احد من الصحابہ بعدہ والحمدللہ، فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد رسول اللہ کا کوئی ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا۔ سامعین ذرا غور سے سنیں، جلیل القدر محدث امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد رسول اللہ کا کوئی ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا۔ میں دوبارہ عبارت آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں، فرماتے ہیں وَلَمْ يَرْتَدَّ أَحَدٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ وَالْحَمْدُلِلَّہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے وصال با کمال کے بعد رسول اللہ کا کوئی ایک صحابی بھی مرتد نہیں ہوا۔ اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا ارْتَدَّ قَوْمٌ مِّن جُفَاتِ الْأَعْرَابِ، فرماتے ہیں جو مرتد ہوئے تھے وہ عرب کے خانہ بدوش اور چند بدو لوگ تھے۔ تو سامعین دیکھیں اس حدیث مبارکہ سے
محدثین جو مفہوم مراد لے رہے ہیں، جو معنی مراد لے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ یہاں جو لوگ مرتد ہوئے تھے وہ عرب کے خانہ بدوش اور بدو لوگ تھے، نہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام تھے۔ اب اس سے آگے آئے سامعین، میں ایک اور حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین کتاب تعویل مختلف الحدیث ہے، اور سامعین اس کتاب کے لکھنے والے جلیل القدر محدث امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو کہ المتوفى 227 ہجری ہیں، اور سامعین یہ محدث ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے ہم عصر محدث ہیں، اور سامعین یہ کتاب دار الحدیث قاہرہ مصر کی مطبوعہ ہے، اور سامعین اس کتاب کا صفحہ نمبر 304 ہے۔ امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے، ذرا غور کیجئے گا۔ فرماتے ہیں قالوا حدیث یحتج بہ الروافد فی اکفار اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ فرماتے ہیں وہ حدیث مبارکہ جس سے روافض صحابہ اکرام کے مرتد ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں۔ دوبارہ ذرا غور سے سنیں، فرماتے ہیں قالوا حدیث یحتج بہ الروافد فی اکفار اصحاب محمد تسلیما۔ فرماتے ہیں وہ حدیث مبارکہ جس سے روافض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام کے مرتد ہونے کی دلیل پکڑتے ہیں، اور یہ باب قائم کیا، اور پھر نیچے وہی حدیث مبارکہ لائے ہیں جو مرزا پڑھ رہا تھا اپنے کلپ میں، اور سامعین وہی حدیث مبارکہ لائے۔ تو سامعین امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 1200 سال پہلے اس بات کا رد کیا ہے، اور آج سے 1200 سال پہلے آپ نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کا کیا معنی اور کیا مفہوم ہے، نہ کہ آج کے مولویوں نے اس حدیث کا معنی امتی کیا ہے۔ اب ذرا غور سے سنیں سامعین، بات آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گی۔ امام ابن قتیبہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو حدیثیں ہیں جن کا ذکر مرزا کر رہا تھا، ان احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام کے مرتد ہونے کی دلیل پکڑنا یہ روافض کا طریقہ کار ہے، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اور میں اب یہاں یہ کہوں گا یہ رافضیوں کا اعلی کار، یہ جہلم کا مرزا جو ہے، یہ بھی ان احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام کے معزلہ مرتد ہونے کی دلیل پکڑ رہا ہے، یہ انہی رافضیوں کے نقش قدم پہ چل رہا ہے۔ تو سامعین آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے صحابہ اکرام کے مرتد ہونے کی معزلہ دلیل پکڑنا یہ رافضیوں کا طریقہ کار ہے۔ اب اس سے آگے ہیں سامعین، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 306 پر امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روافض کا رد کرتے ہوئے آپ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ فرماتے ہیں فَقَيْفَ يَجُوزُ أَن يَرْضَ اللَّهُ عَنْ أَقْوَامٍ۔ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک قوم سے اللہ راضی ہو، وَيَحْمَدُهُمْ وَيَضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، اور ایسی قوم جن کی اللہ تعریفیں بیان کرے اور ان کی مثالیں بھی تورات اور انجیل میں بیان کرے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَرْتَدُّونَ عَلَىٰ آقَابِهِمْ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور وہ جانتا بھی ہو کہ یہ میرے رسول کے بعد دین سے پھر جائیں گے، یعنی معزلہ مرتد ہو جائیں گے۔ محدث فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد دین سے پھر جانے والی ہو، اور اللہ ایسی قوم سے راضی ہو، ایسی قوم کی تعریفیں بیان کرے اور ایسی قوم کی مثالیں تورات اور انجیل میں بیان کرے۔ فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں الا ان یقولوا انه لم يعلم۔ فرماتے ہیں یا پھر ایسے کہو کہ اللہ جانتا نہیں تھا کہ انہوں نے میرے رسول کے بعد دین سے پھر جانا ہے، اس کے باوجود اللہ نے ان کی تعریفیں بھی بیان کی، ان کی مثالیں بھی تورات اور انجیل میں بیان کی، ان سے راضی بھی ہوا۔ فرماتے ہیں یا پھر یہ کہو کہ اللہ جانتا نہیں تھا، اور فرماتے ہیں اگر یہ کہو گے وَهَذَا هُوَ شَرُّ الْكَافِرِينَ، تو یہ کفار کا شر ہے۔ تو سامعین آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے، ایسی قوم جن سے اللہ راضی بھی ہے،
جن کی تعریفیں بھی بیان کرتا ہے اور جن کی مثالیں بھی تورات اور انجیل میں بیان کر رہا ہے، تو سامعین فرماتے ہیں جن کی تعریفیں اللہ بیان کرے، جن کی مثالیں اللہ بیان کرے، وہ مرتد نہیں ہو سکتے۔ اور امام ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہاں جو مرتد ہونے والے ہیں وہ رسول اللہ کے صحابہ کرام نہیں ہیں بلکہ امت کے کچھ لوگ ہیں۔ اب سامعین مرزا یہ کہہ رہا تھا کہ مولویوں نے یہاں اصحابی کا ترجمہ امتی کر دیا ہے، تو آئے سامعین مرزا کی اس بات کا بھی میں مفصل جواب آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے سامعین اصول حدیث کا قاعدہ سماعت فرمائیں۔ اصول حدیث کا مسلمہ قاعدہ ہے کہ بعض حدیثیں بعض حدیثوں کی تفسیر ہوا کرتی ہیں، اور ہم تو شروع سے ہی یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ بندہ نہ علم حدیث سے واقف ہے، نہ علم اصول حدیث سے واقف ہے، اور نہ ہی علم اسماء و رجال سے واقف ہے۔ اگر ان علم اصول حدیث سے واقف ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ بعض حدیثیں بعض حدیثوں کی تفسیر ہوا کرتی ہیں۔ اور سامعین جو حدیث مرزا پڑھ رہا تھا، اس حدیث مبارکہ کے کئی ترک ہیں، بعض ترک میں اصحابی کے الفاظ ہیں اور بعض ترک میں امتی کے الفاظ ہیں۔ تو جب بعض ترک میں امتی کے الفاظ آ گئے تو اصحابی کا معنی امتی متعین ہو گیا، جیسا کہ امت کے اکابر محدثین نے امتی ہی معنی مراد لیا ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہا تھا کہ مولویوں نے امتی معنی مراد لیا ہے، مولویوں نے معنی امتی کیا ہے، تو میں یہ کہوں گا مرزا صاحب مولویوں نے امتی معنی نہیں کیا بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتی کے الفاظ ارشاد فرمائے ہیں۔ اور یہ میں کہوں گا مرزا صاحب یہ مولویوں کا احسان سمجھو جنہوں نے ان کتب کے تراجم کر دیے ہیں اور تم جیسے ان کتب کو پڑھ رہے ہیں، ورنہ پورا عالم اسلام تمہاری علمی قابلیت سے واقف ہے۔ تو سامعین آئیں اب اس حدیث مبارکہ کا میں ایک طریق آپ کے سامنے بخاری شریف میں سے پڑھ دیتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں سامعین صحیح بخاری ہے، اور اس کتاب میں سامعین حدیث مبارکہ کا نمبر 6593 ہے۔ ویسے تو مرزا کہتا ہے کہ مولوی حدیثیں چھپاتے ہیں، حدیثیں بیان نہیں کرتے۔ مرزا صاحب اب حدیثیں چھپا کون رہا ہے اور بیان کون کر رہا ہے یہ سامعین دیکھیں گے۔ اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ حدیث مبارکہ تم نے کیوں نہیں بیان کی؟ اس حدیث کو تم نے کیوں چھپایا ہے جس میں خود رسول اللہ امتی کے الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب میں آپ کے سامنے سامعین حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا انی علی الحوض حتی انظر من یرد علی منکم۔ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا اور میں دیکھ رہا ہوں گا کہ تم میں سے کون میرے پاس آتا ہے۔ وَسَيُوخَذُ نَاسٌ دُونِي، پھر رسول اللہ نے فرمایا پھر بعض لوگوں کو مجھ سے الگ کر لیا جائے گا۔ فَأَقُولُ، تو میں کہوں گا یا ربی، اے میرے رب، منی ومن امتی۔ رسول اللہ فرما رہے ہیں میں کہوں گا اے اللہ یہ تو میرے ہی آدمی ہیں، یہ تو میری ہی امت میں سے ہیں۔ سامعین غور کریں رسول اللہ فرما رہے ہیں یا ربی منی ومن امتی، اے اللہ یہ تو میرے ہی آدمی ہیں، میری ہی امت میں سے ہیں۔ مرزا صاحب امتی ترجمہ مولویوں نے نہیں کیا بلکہ خود رسول اللہ امتی کے الفاظ ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو سامعین آپ کے سامنے واضح ہو چکا ہے کہ جہاں اصحابی کے الفاظ ہیں اور بعض ترک میں امتی کے الفاظ بھی ہیں، تو جب امتی کے الفاظ رسول اللہ نے ارشاد فرمائے تو اصحابی کا معنی امتی متعین ہو گیا، اور صحابہ کرام ان احادیث میں مراد نہیں ہے بلکہ امت کے کچھ خانہ بدوش اور بدو لوگ مراد ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال با کمال کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔ تو سامعین اس کا علمی و تحقیقی تعاقب جاری رہے گا۔ وما علیہ الا البلاغ۔